حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ جلد ہی مر جائیں گے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، یہ ویڈیو ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں کھڑا ہو کر کہنے لگا، حضرت میرا ایک سوال ہے۔ حضرت علی نے کہا، بتاؤ کون سا سوال ہے؟ اس شخص نے حضرت علی سے پوچھا کہ وہ کون سے شخص ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے شخص ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک اور شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا، حضرت میرا بھی ایک سوال ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی بتائیں آپ کا کون سا سوال ہے؟ تو دوسرے شخص نے بتایا کہ حضرت میری ایک بیوی ہے جو مجھ سے بہت نفرت کرتی ہے، مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتائیں، کچھ ایسا عمل بتائیں کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس پہلے شخص سے جس نے پوچھا تھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ جلد ہی مر جاتے ہیں۔ پہلا وہ جو زیادہ غصہ کرتے ہیں، یہ باقی لوگوں کی نسبت جلد ہی مر جاتے ہیں، جبکہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، تو چھوٹی سی بات پر بھی غصہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو بہت ناپسند ہیں، ان کو اپنے معاشرے میں بھی کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ غصہ کرنے والا شخص بے خوابی کا شکار بنا رہتا ہے، غصہ کرنے والے شخص کو نیند نہیں آتی، وہ سکون کی نیند سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص بھی پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن جاتا ہے۔ تو جب یہ پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن بیٹھتا ہے تو یہ جلد ہی مر جاتا ہے۔ ناظرین، غصہ انسانی فطرت کا لازمی جز ہے، لیکن اگر خاص حد سے تجاوز کر کے انسان کو اندرونی اور بیرونی طور پر کسی مصائب میں مبتلا کر دے تو کسی ماہر نفسیات کے مشورے سے اس کا علاج ضروری ہے، ورنہ یہ ڈپریشن جیسے امراض کا موجب بن جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، چہرے کا سرخ ہو جانا، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، تیز تیز سانس آنا، یہ سب غصہ کی علامات ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے جو مجھے اللہ پاک کے غضب سے بچا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ کرنا چھوڑ دو، اللہ پاک بھی تم پر غصہ نہیں کرے گا۔ وہ شخص جو دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، وہ شخص جو دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، تو اسی طرح موت بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہے، لہٰذا اسی طرح کے لوگ بھی جلد ہی مر جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس چیز کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے شوہر کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں کا۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ خاوند کا اپنی بیوی پر حق یہ ہے کہ اس کے جسم پر کوئی زخم ہے، اگر تو وہ اسے چاٹ بھی لے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے، اس وقت اگر اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔